کو مد نظر رکھیں تو پھر اس کے بعد اس پر جو رد عمل ہے امت مسلمہ کے بعض عناصر کی طرف سے وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے اوپر ہی ایک غصہ اپنا جو ہے وہ نکال رہے ہیں. وہ جسٹیفائیڈ ہو یا نہ ہو. میں اور غامدی صاحب کی بات سے ہم یہ سمجھے کہ وہ جسٹیفائیڈ. میں جس بات کی طرف کر رہا ہوں کہ جو بھی یعنی انصاف کی مسندوں پہ کسی بھی علمی انصاف کی مسند پر بھی کوئی بیٹھا ہو تو یہ تو انتہائی ضروری ہے کہ جو بڑے پیمانے پر جارحیت ہو رہی ہے, جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو ان کے ایجنٹ یہاں پہ مسلمان ممالک کے اندر کر رہے ہیں, تو یہ ایک بات جو ہے یہ کمزور عناصر تھے نا بیچارے, یعنی معاشرے کے غریب طلبہ تھے. یہی معاملہ اگر کسی امریکن سکول کے اندر ہوا ہوتا اور وہاں کسی نے کسی کو یرغمال بنایا ہوتا نا جی, امریکن سکول تو ایسے نہیں کرتا. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ میں آپ بات واضح ذرا سوال صرف میں نے امریکن سکول کہ ٹو رانگز ڈو ٹو رانگز میک اے رائٹ, یہ ہے تاکہ یہ بات غلط نہ چلی جائے. مراد یہ ہے کہ وہاں پر کسی نے یرغمال بنایا ہوتا کسی کو, امریکن سکول میں 5 10 15 کوئی دہشت گرد داخل ہو گئے ہوتے اور انہوں نے وہاں یرغمال بنایا ہوتا, تو کیا وہاں بھی اسی طرح سے فائرنگ کی جاتی؟ کیا وہاں ایک ایک بچے کو بچانے کی کوشش نہ کی جاتی؟ کیا وہاں جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے ان کو موقع نہ دیا جاتا کہ وہ چلے جائیں تاکہ وہ بچوں کی جان بچ جائے؟ وہاں پہ یہاں اسلام آباد کے اندر ہی جو ایک سکول کی وین اغوا ہوئی تھی تو وہاں تو یہ ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے قائم نہیں کی گئی. چنانچہ میری گزارش یہ تھی کہ کوئی یعنی ہم ایک رد عمل پر تو ایک فتووں کا اور اس کا کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر یہ رد عمل جسٹیفائی ہے یا نہیں ہے, مظلوم کا, کمزور کا, جو ایک ظلم کا شکار ہو رہتا ہے اس کا, وہ بہت غلط ہوگا, وہ بہت سارے. لیکن یہ کہ پوری بات بیان کر کے پھر اگر ہم اس کے بعد کریں گے تو وہ شاید بات جو ہے وہ زیادہ جسٹیفائی بھی ہوگی اور زیادہ مناسب. جمال صاحب, ایک وکیل کی حیثیت سے میرا پہلا کویسچن یہ تھا کہ یہ اقدام بذات خود فی نفس ہی اقدام جو کیا گیا لال مسجد کا, یہ کیا لیگل کنونشنز کے حوالے سے ایک معمولی اقدام تھا, غلط تھا یا صحیح تھا؟ اگر ہم اس کو باقیوں کے ساتھ کمپیئر کر کے بات کریں گے, وہ بھی انالیسس بہت ضروری ہے جو غامدی صاحب نے اور پراچا صاحب نے کیا. میری تو جو لیگل ٹریننگ ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ ہر کرمنل offense کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے. اگر ایک قتل 4 سال کے بچے نے کیا ہے تو اس کا معاملہ بالکل اور ہے. اگر ایک قتل کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوا ہے اس کا معاملہ بالکل اور ہے. اگر ایک قتل سہون ہو گیا ہے, مطلب انٹینشن نہیں تھی, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کا معاملہ بالکل اور ہے. سو آپ کسی واقعے پہ بالکل زیرو فوکس کر کے اس پہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ سٹینڈرڈ اپلائی نہیں کر سکتے. ہمیشہ آپ یہی دیکھیں گے کہ جی اگر یہ واقعہ پروو بھی ہو گیا تو آپ پھر جو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز میں چلے جاتے ہیں. اگر ایک قتل جو ہے وہ ایک انتہائی غریب آدمی نے کیا ہے جس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, جس کا کبھی اس کو معاشرے کی طرف سے کوئی اپرچونٹی نہیں ملی اپنی شخصیت کو امپروو کرنے کی, تو بات اور ہوگی. ایون لا میں بھی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ڈو کم ان. اور اگر ایک بندہ ہے جو بڑا ویل کوالیفائڈ ہے, وہ پورا شعور رکھتا ہے, وہ ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے, اگر ایک بندہ وہ تھا ہی انسین, ٹھیک ہے, اس نے ایکسٹینیویٹنگ سرکمسٹانسز سے تو آپ اس کی سزا میں کمی کریں گے نا. جرم کی نوعیت تو آپ پہلے بیان کریں گے. جرم کی نوعیت میں بھی فرق آ جائے گا. اگر ایک بچے نے قتل کیا تو وہ جوونائل کورٹس میں چلا جائے گا, دیکھیں نا, اور جوونائل کورٹس کا کلچر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو اس لیے میں تو ایک پہلی بات تو میں پھر شدت سے یہ کہوں گا کہ ہمیں لال مسجد کے واقعے کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا ہے. خوش آمدید. جی مشتبہ جمال صاحب, آپ فرما رہے تھے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ یہ جو ریئیکشن سامنے آیا اور جو لال مسجد والوں نے سٹانس لیا, اگین بات اس کی وجوہات سمجھنی پڑیں گی ہمیں کہ بھئی آخر کیا بات تھی, وہ لوگ کیا معاملہ کیا درپیش ہے. معاملہ جو ہے نا وہ بڑا واضح درپیش ہے, اور میرے خیال میں اس پہ وارنش کرنا بڑا ناممکن ہو گیا ہے کہ جو ایک 92 میں آرٹیکل آیا تھا ہنٹنگٹن صاحب کا, انٹرنیشنل سیکورٹی انوائرمنٹ اینڈ امریکن یو ایس نیشنل انٹرسٹ, اس آرٹیکل کو انہوں نے بعد میں ایک اور آرٹیکل میں کنورٹ کیا جو پھر ان کی بک آئی تھی کلیش آف سیولائزیشنز اینڈ دی ری میکنگ آف دی ورلڈ آرڈر. اور اس کے پیرالل آپ کو ایک رائز نظر آتا ہے نیو کنزرویٹیوز کا ان پالیٹکس اینڈ اکنامکس ان یونائٹڈ اسٹیٹس. سیولائزیشنز کے مزاج میں فرق ہوتا ہے, جیسے کہ غامدی صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی. ہم پہ ترقی پذیر ممالک پہ تو اعتراض بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ جی یو وانٹ ماڈرنائزیشن وداؤٹ ویسٹرنائزیشن. آپ ویسٹرن فروٹس لینا چاہتے ہیں لیکن ویسٹرن کلچر اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے, تو آپ تو بہت سیلفش لوگ ہیں. لیکن اب جو اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو امریکن سیولائزیشن کا طریقہ کار ہے نا وہ ہم سے بھی زیادہ بھیانک ہے. انہیں مڈل ایسٹ کے آئل میں دلچسپی ہے, مڈل ایسٹ کے لوگوں میں دلچسپی نہیں ہے. انہیں ترقی پذیر ممالک کی
ڈیسٹنی میں دلچسپی ہے, ترقی پذیر ممالک کے لوگوں میں دلچسپی نہیں ہے. سو دے آلسو وانٹ آئل وداؤٹ ڈرٹنگ دیئر ہینڈز ود دی پیپل آف مڈل ایسٹ, ود دا ویلفیئر آف دا پیپل آف مڈل ایسٹ. انہیں پاکستان میں وار آن ٹیرر کرنی ہے, بٹ وہ پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے ساتھ انوالو ہونے میں کوئی تیار نہیں ہے. انہیں یہاں پہ 2-3 ایجنٹ چاہیے اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. تیسری چیز یہ کہ ان کا یہ طریقہ کار بڑا شارپلی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اسلامک سویلائزیشن کو دیکھیں نا, مطلب آج تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ سیریا مسلم کنٹری ہے, ایجپٹ مسلم کنٹری ہے, انڈو پاک مسلم کنٹریز ہیں, لیکن یہ مسلم کنٹریز نہیں تھے. ایکچولی مسلمز ہیڈ کانکرڈ سیریا, مسلمز ہیڈ کانکرڈ ایران, لیکن آج ایرانی بورنز آر مسلمس. میں یہاں پہ پیدا ہوا ہوں, میں عرب نہیں ہوں, لیکن میں مسلمان ہوں اور میں انڈو پاک کا سن آف سوائل بھی ہوں. یہ اسلامک سویلائزیشن کا مزاج بالکل فرق تھا, اور اسلامک سویلائزیشن کے خلاف ریئیکشن بھی بالکل مختلف ہوئے تھے. امریکہ جو خدا کی بستی کو دکان سمجھنے والی جو ایک اسکول آف تھاٹ آ جاتا ہے نا جی, یہ وہاں آ جاتا ہے. اس کے اندر جب آپ سویلائزیشن کی روح کے ساتھ سودے بازی کرنی شروع کر دیتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کو ہر طرح کا ایک ریئیکشن دیکھنا پڑے گا. جو خاص ریئیکشن لال مسجد کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے نا, اس کا میں امریکہ کو اتنا نہیں مورد الزام ٹھہراتا. وہ ریئیکشن زیادہ آ رہا ہے جو فیلئر ہے آف دی انٹیلیجنشیا آف مسلم امہ کا اپنا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو امریکن پالیسیز ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے جو مسلم دانشور اتنی بری طرح ناکام ہو گئے ہیں کہ بساط عالم پہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے اس میں امریکہ کو انٹلیکچوئل لیول پہ دیکھیں نا. اب یونائٹڈ نیشنز میں جو اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں سوائے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بولا تھا, یا ایران کا ہیڈ آف اسٹیٹ بولا تھا یا وینزویلا کا ہیڈ آف اسٹیٹ بولا تھا کہ جی امریکہ دنیا میں کیا غنڈہ گردی کر. جن 50-52 ملکوں کو آپ کہتے ہیں جی یہ OIC کے ممبرز ملک ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا. تو پھر لوگوں کی جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ پینٹ اپ ہو کے ایکسٹریم رستے ڈھونڈنی شروع کر دیتی ہے. امریکہ نے کہا تھا کہ ہم عراق پر اس لیے حملہ کر رہے ہیں, میری بات سن لیجیے اب پوری, کہ یہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. اب کئی سال ہو گئے وہاں پہ امریکی تسلط. میں پوائنٹ ارز کرتا ہوں نا, پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں نکلا. نتیجتاً جو مسلم امہ کے ذہن میں ایک پکچر بنتی ہے نا, وہ یہ بنتی ہے کہ امریکہ ہمیں صرف کمزور نہیں سمجھتا, وہ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتا ہے. مطلب وہ ہمیں کوئی انٹیلیجنٹ جسٹیفیکیشن دینے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے اس لیے میں نے اٹیک کیا تھا, وہ نہیں ملے تو کوئی بات. یعنی آپ کے نزدیک لال مسجد کا جو واقعہ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے انہیرنٹ کوئی فیکٹر نہیں ہے, یہ سارا جو ہے ایکسٹرینیس یا زیادہ زیادہ یہ جو امریکن آپریشن ہے اس کے اگینسٹ چونکہ پوری مسلم امہ کی گورنمنٹس مم ہیں, مسلم انٹیلیجنشیا جو ہے وہ اس کو ایکسپوز نہیں کر رہا, امریکہ کو چیلنج نہیں کر رہا. جس طرح نام چومسکی امریکہ کے خلاف بات کرتا ہے, 2 ٹوک میں نے تو ریئرلی کبھی پڑھا ہے کہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ مسلم انٹیلیجنشیا ایکسپوز کر رہا ہو کہ یہ امریکہ گیم کیا کھیل رہا ہے. تو جو عام مسلمان ہے, جو ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے, ٹین ایج میں ہر بندے کے جذبات بہت رومانٹک اور آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں. ایون جو مدرسوں میں نہیں پڑھتے, جو مغربی تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں, ٹین ایج میں ان کے بھی بڑے آئیڈیلسٹک نوشنز ہوتے ہیں. چاروں ناچار ہوتے ہوتے جو ایک کہہ لیجئے نا ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ, چونکہ لائن آف ڈیفنس کہیں آ نہیں رہی, اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائنل لائن آف ڈیفنس ہم ہی بن گئے ہیں. ہماری حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں, ہماری سول سوسائٹی امریکہ کو شیشہ دکھانے میں ناکام ہو گئی ہیں, تو اب یہ بات ہم پر آ کر رک گئی ہے. ان کے جو بس میں پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اب میری ایک اور بات بھی سن لیجیے, ایک وہ ملک جس کا لٹریسی ریٹ 45% ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کے فہم اسلام کی کیا بات کریں گے؟ مطلب لٹریسی ریٹ عربی سے نہیں جج ہو رہا. اس پوائنٹ پر ہم آتے ہیں بعد میں.